अगली आयत को देखते हैं। सूरह अल बकरा आयत नंबर 216। अल्लाह ताला हकूक बता रहे हैं और उसके बाद हकूक के फौरन बाद आयत का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है। यानी जो बताया गया कि हमारे ऊपर किस किस का हक है, उसके फौरन बाद किताल का हुक्म आ गया। इसमें भी कोई ना कोई देखेंगे हम कि अल्लाह ताला की हिकमत है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुतिबा लिख दिया गया, फर्ज कर दिया गया, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, अल क़ितालु क़िताल, व हुआ हालांकि वो, कुरहुन नापसंदीदा है, लकुम तुम्हारे लिए। फर्ज कर दिया गया तुम्हारे ऊपर क़िताल, हालांकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा हो सकता है। वासा और अनकरी और हो सकता है, अन ये के तक रहू तुम नापसंद करो, शैअन कोई चीज, वाहुआ और वो, खैरुन बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए। और हो सकता है कि कोई चीज तुम नापसंद करो लेकिन वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। वासा और हो सकता है, अन ये के तुहिब्बू तुम पसंद करो, शैअन कोई चीज, वहुआ और वो, शर्रुन शर हो, बदतर हो, लकुम तुम्हारे लिए। और हो सकता है कि एक चीज तुम पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बदतर हो। वल्लाहु और अल्लाह ताला जानता है, यालमु वो जानता है, व अंतुम और तुम, ला तालमुना और तुम नहीं जानते। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते, यानी कि बज़ाहिर किसी चीज का अच्छा होना आपके हक में अच्छा है ऐसा नहीं है। ग्रामर से पहले इसको देख लेते हैं। कुतिबा फर्ज कर दिया गया या लिख दिया गया, फेल है मुजारे का, सॉरी फेल है माजी का मजहूल, फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब, काफ ताबा इसका रूट वर्ड। हमने काताबा को देखा था कि ये किसी दस्तावेज के लिए भी आता है, किसी चीज के फर्ज होने के मायनों में भी आता है, और ये किताब के लिए भी आता है। तो ये कुतिबा फर्ज कर दिया गया फेल के साथ आ रहा है, और अगर इसम के साथ आएगा तो फिर दस्तावेजात के मायनों में आता था। फेल माजी मजहूल, वाहिद मुजक्कर गायब, अलैकुम तुम पर, मुरक्कब जारी, अला हरफे जर, कुम इसके साथ जमीर जुड़कर आ रही है, मुरक्कब जारी का पैटर्न। अल क़ितालु क़िताल, या फाइल आ गया क़िताल, तुम्हारे ऊपर फर्ज कर दिया गया क़िताल। ये मुरक्कब इजाफी नहीं है आंसर, मुरक्कब जारी है। वाहुआ हालांकि वो, वाव हालिया जुमले के रब को तोड़ है। क़िताल फर्ज कर दिया गया, हुआ वो, कुरहुल लकुम तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। अगर नापसंदीदा भी है कोई चीज तब भी आपने उसको फर्ज है तो फर्ज के दर्जे पे ही लेना है। नो 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 नो, इसको लेकर जाओ ना। सॉरी। वाह हुआ हालांकि वो, हुआ मरफू है, जमीर जमीर मरफू मुनफसिल, डी टैच प्रोनाउन जो जुमला इस्मिया का हिस्सा मैम बनती थोड़ा है। सा ऊपर करते हैं स्क्रीन को, ये सेट कर लें स्क्रीन अपनी। थोड़ा सा थोड़ा नीचे, थोड़ा और, थोड़ा, बस। जज़ाकिल्लाह। जमीर मरफू मुनफसिल डी टैच प्रोनाउन जो कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा बनकर आता है। कुरहुल लकुम, कुरहुन नापसंदीदा है, ये भी एक मरफू इसम आया है हमारे पास, जो कि जुमला इस्मिया में जब हम दो पैटर्न बनाते हैं ना, एक मुब्तदा बनता है, खबर बनती है। तो मुब्तदा क्या है वो, और नापसंदीदा है ये उसकी खबर है। लकुम मुरक्कब जारी होके मुतालिक खबर बन जाएगा। ये जुमला इस्मिया का एक सिंपल सा पैटर्न है, जहन में इसको रखना है, बस याद करने की इतनी जरूरत नहीं है, अभी हम जुमला इसमें पढ़ नहीं रहे हैं। तो फर्ज कर दिया गया तुम पर किताल, हालांकि वो तुम्हारे लिए नापसंदीदा है। वह आसा और हो सकता है, ये आसा जो है ना ये जामिद है, इसको हम कहते हैं आसा फेले जामिद, यानी कि इससे कोई गर्दान वगैरह कुछ भी नहीं बनती, बस ये इतना ही होता है। इससे सिर्फ माजी का सीगा होता है, मुजारा का कोई सीगा नहीं होता। ठीक है, तो ये फेल जामिद है, और माजी के सीगे होते हैं, मुजारे के सीगे नहीं बनते। फेले जामिद, अन ये के, अच्छा आप ये देखिए, हो सकता है, ये इसलिए जामिद है ना, हो सकता है, बात ऐसी कही गई
مستقبل کے لیے نہیں ہوگی اور فیوچر کے لیے نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے یہ مشبہ بات آ گئی، شبہ میں آ گئی۔ ان یہ کہ ان حرف ناسبہ بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ تکراہو، ان ناسبہ کیا کرتا ہے؟ مضارع کو منصوب، اور چونکہ تکراہو نہ تھا تو نون اعرابی ڈراپ ہو گیا، تکراہو بن گیا، تم ناپسند کرو۔ فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، شیئن کوئی چیز، مفعول بن گیا۔ تم ناپسند کرو کوئی چیز، واہوا حالانکہ وہ، یا واو حالیہ ہے، حالانکہ وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہو۔ اب اپنی پسند کے اوپر نہیں ہے ہماری، مطلب ہو سکتا ہے ہم ایک چیز کو ناپسند کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے اچھی ہو، بہتر ہو۔ خیر خا یا را روٹ ورڈ کے ساتھ سیم وہی پیٹرن ہے، جملہ اسمیہ کا یہ مبتدا بنے گا ضمیر مرفوع منفصل، اور یہ اس کی خبر بن جائے گی، لکم مرکب جاری کا پیٹرن بن جائے گا جو کہ متعلق ہو جائے گا خبر کے۔ وعسا اور ہو سکتا ہے فعل ماضی جامد، ان یہ کہ حرف ناسبہ تحبون، نون اعراب یا نون اضافت ڈراپ ہونے کے بعد تحبو رہ گیا، فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، شیئن کوئی چیز، مفعول، اور ہو سکتا ہے کہ تم محبت کرو کسی چیز سے یا پسند کرو کسی چیز کو، ہوا حالانکہ وہ، واو حالیہ ربط کو توڑے گا، ہوا ڈیٹیچ پروناؤن، ضمیر مرفوع منفصل جو کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، شرن بدتر ہو، یہ شرن اسم آ گیا، ویسے تو یہ خبر بھی بن کر آ رہی ہے لیکن یہ ایک مرفوع اسم آیا ہے جو کہ برائی کو ظاہر کر رہی ہے نا، شر لکم برا ہو تمہارے لیے، لکم مرکب جاری کا پیٹرن، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے۔ بعض اوقات بظاہر ہمیں ایک چیز اپنے لیے پسند آ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، اور ایک چیز جس کو ہم ناپسند کر رہے ہوتے ہیں جیسے قتال، کوئی بھی قتل ہونا، کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرے گا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے خیر ہے، لکم تمہارے لیے مرکب جاری، واللہ اور اللہ تعالیٰ، واو حرف عطف ہے، اللہ مرفوع اسم آ رہا ہے ہمارے پاس، جملہ اسمیہ کا پیٹرن بنے گا، یعلم وہ جانتا ہے، فعل ہے مضارع کا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، عین لام میم روٹ ورڈ، اور انتم تم ڈیٹیچ پروناؤن، جمع مذکر حاضر کی ضمیر جو جملہ اسمیہ کا ہی پیٹرن بنائے گی، لا نہیں، لا نافیہ ہے جو مضارع کو منفی کے معنوں میں لے جائے گا، لا تعلمون تم نہیں جانتے، تعلمون فعل مضارع، واؤن جمع کی علامت ہے، تا شروع میں حاضر کے صیغوں کی علامت ہے، جمع مذکر حاضر، عین لام میم اس کا روٹ ورڈ۔ ایک چیز ہمارے لیے بہتر نظر تو آ رہی ہے، ہمیں اس سے محبت بھی بہت ہے، اصل چیز یہی ہے نا کہ ہم جس چیز سے محبت کرنے لگتے ہیں نا بس وہ ہمیں اپنے لیے بہتر نظر آ رہی ہے، نفع نقصان تو دیکھتے ہی نہیں، اور ایک چیز ہمیں پسند نہیں ہے یعنی موت، مرنا پسند نہیں ہے کسی کو، موت پسند نہیں ہے کسی کو، تو کیا ہے پھر اس سے نفرت بھی کی جاتی ہے، اور اس کا اس طریقے کا کوئی بھی حکم، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قتال کا حکم دے دیا تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ سورہ البقرہ سے پہلے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہو چکی تھی، اور اس میں قتال کی فرضیت آ چکی تھی، یعنی کہ قتال فرض ہو چکا تھا امت کے اوپر، یہ دوسری بعد میں آنے والی آیت ہے، چنانچہ اس کا ایک نام سورۃ القتال بھی ہے، اس کا سورہ محمد کا۔ اس حوالے سے کچھ لوگ پریشان بھی ہو رہے تھے، خاص طور پہ منافقین، یہ کہتے تھے کہ بھائی صلح جو اسے کام لو، آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مطلب فورسز قابل نہیں ہے لڑنے کی، تو صلح، صفائی، درمیانہ راستہ نکالا جائے، صلح سے کام لو، تبلیغ سے، دعوت سے ایک دوسروں کو سیدھے کے راستے کے اوپر لے کر آؤ، جنگ جدل میں، لڑائی میں، مار کٹائی میں کچھ نہیں رکھا ہے، اس میں تو خرابی ہی خرابی ہے، قوموں کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان جن کے ایمان بھی بڑے کمزور تھے، جو موت سے بھی ڈرتے تھے، تو یا پھر وہ تازہ تازہ ایمان میں داخل ہوئے تھے اور ابھی ان کی تربیت کے مراحل جاری تھے، تو ان میں سے بعض لوگوں کے دلوں میں نا ایک کیا کہتے ہیں انقباض پیدا ہو گیا، یعنی کہ ایک مطلب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ جیسے ہی فرضیت کا حکم آیا، کتبہ کا لفظ آیا، تو یہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے بہت زیادہ، جیسے اب ان کو برا لگنے لگا کہ اب یہ تو ایک وزن آ گیا ہمارے اوپر، ایک بوجھ آ گیا ہمارے اوپر، کہ جیسے پہلے ہمیں روزوں کا فرضیت کا حکم دیا گیا نا، سیم اسی طریقے سے
قتال کی فرضیت کا حکم سیم اسی پیٹرن پہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس وقت پہ جو حکم موضوع تھا نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہی حکم دیا. 1400 برس تک تمہیں قتال سے منع کیا گیا، یعنی کہ 1400 برس تک قتال نہیں کیا گیا. اس وقت تک تمہارے لیے وہی حکم تھا. کفو ایدیکم، یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو. تو اب چونکہ فرض کیا جا رہا ہے قتال، تو قتل کرو. اللہ کے حکم کے اوپر سر تسلیم خم کرنا، یہ ایک انسان کے لیے ضروری ہے. جب حکم آ گیا تو سمیعنا و اطعنا، یہ ایک ابد کا رویہ ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جب حکم آ گیا تو پھر اس میں کیا فائدہ ہے، اس میں کیا خیر ہے، یہ اللہ رب العزت